جی السلام علیکم ناظرین، دودھ اللہ پاک کا نور ہے اور انسان کی بنیادی غذا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی اس کی خوراک جو ہوتی ہے وہ دودھ ہی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ خالص نہیں ملتا، اور اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ دو نمبری کی جاتی ہے۔ آج کا جو ویلاگ ہے اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خالص دودھ جو ہے اس کی فراہمی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کیسے پکڑ رہی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے دو نمبری ہو رہی ہے، کیسے جعلی دودھ کی سمگلنگ ہو رہی ہے بڑے شہروں میں، کیسے جعلی دودھ جو ہے وہ چھپا کے سمگل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں عاصم جاوید صاحب، ایک انتہائی فرض شناس اور نیک نیت آدمی ہے، انہوں نے شکنجہ بہت ٹائٹ کر دیا ہے، اور اس شکنجہ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جس طرح لوگوں کی چیخیں کیا بانگیں نکل رہی ہیں، اور اب جو ہے انہوں نے کون سے نئے راستے اختیار کر لیے ہیں اس جعلی دودھ کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ یہ جنگ کیسے چل رہی ہے، اس پہ کیسے پنجاب فوڈ اتھارٹی سے نبرد عزم ہے، اور آپ اس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ جو جعلی دودھ ہے اس کو آپ پہچانیں گے کیسے، پکڑیں گے کیسے، آپ خود کیا کر سکتے ہیں، سب کچھ آج کے اس ویلاگ میں۔ آج کا ویلاگ جو ہے بہت انفارمیٹو ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے اس کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو میں اس کے سلوشنز بھی دوں گا، پہچانے بھی بتاؤں گا، سب کچھ آپ ہمارے ساتھ رہیے جی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ایک فیکٹری دیکھیے، پنجاب کا سب سے بڑا شہر، پنجاب کا کیپٹل جو ہے لاہور ہے، اور لاہور کا علاقہ دھرم پورے کی ایک آبادی، اس میں یہ آپ کو ہم لے کے جا رہے ہیں ایک گھر میں۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم جو ہے وہ جا رہی ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں عاصم جاوید صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے، ساتھ ان کے آصف ڈوگر صاحب ہیں جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشنز ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے، بہت ہی دبنگ افسر ہیں، بہت دبنگ افسر ہیں، اور ساتھ لاہور کے آپریشنز کے ہیڈ جو ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے بدر رمیز، اور باقی ان کے رفقائے کار۔ یہ ٹیم جا رہی ہے، ایک جگہ مارک کر لی ہے، اس کی ریکی جاری تھی، بہت دنوں سے جاری تھی۔ ان کی ایک بڑی وین پکڑ لی گئی تھی، بڑا وہ جو ٹینکر ہوتا ہے وہ پکڑ لیا گیا تھا، پکڑا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا توڑ کیا نکالا، اس توڑ کو کیسے ڈھونڈا، اور وہ ڈھونڈ کے یہاں تک اس علاقے تک پہنچ گئے جو کہ ایک رہائشی علاقہ ہے، جہاں پہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ اندر جعلی دودھ جو ہے وہ رکھا گیا ہوگا، یہاں ڈسٹریبیوشن کی جاری ہوگی، یہاں کس فارم میں دودھ آتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے جی، یہ دیکھیے کہ یہ گھر ہے، اس کے اندر ایک چلر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ڈرم ہے موجود، اور اس کے اندر فریزر بھی ہے۔ اس کے اندر آپ ذرا مکھیوں کی بہتات دیکھ لیں، اس میں جو دودھ ہے اس دودھ کی مقدار دیکھیں، اس کے اوپر آپ کو وہ جو پیڑے سے وائٹ علیحدہ آپ کو تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو شاید یہ لگے کہ مکھن ہے، لیکن وہ مکھن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے یہ آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کو کیسے چیک کیا گیا، کیسے اس کو تلف کیا گیا، یہ آپ کو ساری چیزیں آج میں نے دکھانی ہے، بتانی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی عاصم جاوید صاحب، ایک نہایت ہی ایماندار اور فرض شناس آفیسر ہیں، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میرا جو سب سے پرائم فوکس ہے، باقی چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ساتھ رہیں گی، لیکن میں نے پنجاب کو جو دودھ کی ملاوٹ ہے اس سے پاک کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے پورے پنجاب میں اپنے نیٹ ورک کو ایکٹیو کر دیا، جو انٹیلیجنس ونگ ہے، جو ویجیلنس ونگ جسے کہتے ہیں، اس کو ایکٹیو کر دیا، اور کہاں پہ؟ بارڈر سے، بھاول نگر سے شروع کر کے اٹک تک
ایک سائڈ پہ راجنپور سے شروع کر کے اور دوسری سائڈ پہ ادھر سیالکوٹ کے بارڈر تک ہر طرف جو ہے بندے پھیل گئے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں پھیل گئیں، اور جو دودھ ہے جعلی اس پہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ پنجاب میں چونکہ سب سے زیادہ دودھ لاہور میں کنزیوم ہوتا ہے، یہاں پہ بڑی بڑی فیکٹریاں بھی ہیں، بہت بڑے بڑی جو مٹھائی کے کارخانے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں، جہاں دودھ کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ایسے یونٹ بھی، پروڈکشن یونٹ بھی لاہور میں ہی ہے۔ تو اب پنجاب پورے سے جو دودھ آتا ہے کم از کم 300-400 کلومیٹر دور سے دودھ جو ہے اکٹھا ہو کے لاہور کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پہ ناکے لگ گئے۔ اب جب ناکے لگ گئے تو ہر ٹینکر تو چیک ہونے لگ پڑا۔ پہلے تو چلیں کوئی رینڈم تھا کہ کسی کو کر لیا، کسی کو نہیں کیا، اس کو دیکھ لیا، پھر کوئی اور ٹائمنگ تھی۔ اب تو ہر وقت فکس ناکے بھی ہیں، رینڈم گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے ایک ایک ٹینکر کو کئی ٹیمیں کو علیحدہ بھی چیک کر رہی ہے، کوئی علیحدہ بھی چیک کر رہی ہے، تاکہ اگر کہیں ایک سے بچ کے نکل آئے تو دوسرے جگہ پہ قابو آ جائے۔ تو جب اتنی زیادہ سختی شروع ہو گئی تو اس 2 نمبر دودھ بنانے والوں نے اس کا ایک توڑ کے نکالا۔ ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھینسوں سے دودھ نکالا، گائے کا دودھ نکالا اور لے کے آ گئے، اور اس میں کو ملاوٹ کر لی، پانی ملا دیا، اس میں سٹارچ ملا دی، اس میں اس کو تھوڑا گاڑھا بھی کر دیا، دکھا دیا۔ لیکن اب جو ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مخصوص برانڈ کا گھی لیتے ہیں۔ اب وہ جو مخصوص برانڈ کا گھی ہے، میں اس کا جان بوجھ کے نام یہاں پہ نہیں لے رہا، بناسپتی گھی ہے، وہ ڈیپ فرائنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جب ڈیپ فرائنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ فرائنگ جب آپ نے کرنی ہے تو اس شے کو زیادہ دیر تک آپ نے فرائی کرتے رہنا ہے، اور وہ چونکہ زیادہ دیر تک فرائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس میں اس کا ٹیکسچر خراب نہیں ہوتا، اس گھی کے بانڈ نہیں ٹوٹتے ہیں۔ اس کی ایک ٹائپ ہے بناسپتی گھی کی جو ڈیپ فرائنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیپ فرائنگ کے لیے گھی یوز ہوتا ہے، یہ وہ والا لیتے ہیں اس کام کے لیے۔ اب وہ لے کے اس میں پھر کچھ خشک دودھ ڈالتے ہیں۔ اب خشک دودھ کون سے والا لیتے ہیں؟ جو زیادہ تر سمگلڈ ہے، جو سستا ترین اس کا ویریئنٹ ہوگا، چاہے وہ سکمڈ ملک میں مل جائے، چاہے وہ ان کو ویپ پاؤڈر میں مل جائے، چاہے خشک دودھ میں مل جائے، چاہے وہ ایکسپائر کیوں نہ مل جائے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خشک دودھ لے لیں، خشک دودھ کا پاؤڈر نما چیز لے لیں جو سب سے سستی ہو۔ اب وہ لیں گے، اس میں یہ گھی ڈالیں گے خاص تناسب سے، اور اس میں کوئی پانی ڈالیں گے۔ میں اس کے تناسب جانتا ہوں، میں جان بوجھ کے یہاں پہ نام نہیں لے رہا، میں اس کے اندر وہ جو کیمیکل ڈلتے ہیں میں وہ جان بوجھ کے نہیں بتا رہا۔ پھر وہ مشینیں ہیں، ان مشینوں کو آپ سمجھ لیں کہ جعلی بھینسیں ہیں، وہ مشینی بھینسیں ہیں۔ وہ جو مشینی بھینسیں ہیں وہ ایک ایک وقت میں 10-10 ہزار لیٹر دودھ بھی دے دیتی ہیں۔ وہ ایسی مشینی بھینسیں ہیں جو بیمار ہی نہیں ہونی ہے، وہ خراب تو ہو جائیں گی، بیمار نہیں ہوئیں گی۔ وہ ایسی مشینی بھینسیں ہیں جنہوں نے چارہ بھی نہیں کھانا، انہوں نے یونٹ کھانے ہیں۔ تو یہ وہ مدانیہ سی مشینی بھینسیں ہیں، ان میں یہ وہ بڑے بڑے ڈرموں میں وہ مکسچر بنائیں گے اور بنا کے تو اس کے دودھ لے آتے تھے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب وہ ٹینکر آتے تھے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی پکڑ لیتی تھی۔ اب انہوں نے اس کا توڑ کیا نکالا؟ انہوں نے توڑ یہ نکالا کہ پری مکسچر لے کے آنا شروع ہو گیا۔ اب پری مکسچر کیا چیز ہے جی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر پہ ہمارے بچے بچیاں کیک بناتی ہیں تو آپ کو ایک پری مکس مل جاتا ہے جی، وہ ایک ڈبہ ملے گا، ایک پیکٹ ملے گا، اس میں وہ کیک کا بیٹر ہے، اس کو آپ نے لا کے گھولنا ہے اور اس سے آپ نے کیک بنا لینا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، اسے پری مکس کہتے ہیں۔ تو اب یہ دودھ کا بھی پری مکس لے کے آنا شروع ہو گئے، اور وہ پری مکس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پانی کی مقدار، جہاں انہوں نے 1 من دودھ بنانے کے لیے کوئی 35 لیٹر پانی ڈالنا تھا، 37 لیٹر پانی ڈالنا تھا، تو اس کی بجائے 2-3 لیٹر پانی ڈالیں گے، باقی پانی نہیں ڈالیں گے۔ اب وہ گاڑھا سا محلول آ جائے گا، اس کے لیے وہ بڑا کین، بڑا ڈبہ نہیں چاہیے، چھوٹا ڈبہ چاہیے۔ اس کا پھیلاؤ، اس کا حجم کم ہو گیا۔ اب اس کو وہ پھر کیری کرتے ہیں مختلف ویگنوں میں۔ آپ نے دیکھا ہے سواریوں والی ویگن ہوگی۔ اب سواریوں والی ویگن جو ہے، اگر اس میں پچھلی سیٹوں پہ وہ رکھ دیا جائے، سائڈوں پہ پردے لگا دیے جائیں اور آگے کوئی 1-2 سواریاں بھی بٹھا لی جائیں، تو پھر تو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کو نہیں روکے گی نا، اور وہ آرام سے سمگل ہو کے
لاہور کے اندر انٹر ہو گیا نا، تو جب انٹر ہو گیا تو کسی نہ کسی دکان پہ لے جائیں گے، وہاں پہ دوسرے دودھ بھی اس کے اندر مکس کریں گے، اس کو لے کے آ جائیں گے اور اس کا وہ اس ریسیپی کے مطابق مقدار پوری کریں گے اور دکان پہ ڈسپلے کر دیں گے، یا گھروں میں سپلائی کر دیں گے۔ اب پنجاب فوڈ اتھارٹی گھروں میں جا کے چیک نہیں کر سکتی، تو یہ انہوں نے طریقہ اس کا نکالا۔ تو جب یہ پتا چلا، یہ بھی کیسے پتا چلا کہ جب ان کے پیچھے کارخانوں میں چھاپے مارے گئے، جہاں پہ یہ فیکٹریاں تھی جعلی بھینسوں کی، مشینی بھینسوں کی فیکٹریاں، جب وہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپے مارے ہیں، وہاں سے بیک ٹریک کیا ہے، سارے روٹ کو ایکسپلور کیا ہے اور ان کی سنکرونائزیشن ہوئی ہے، انہوں نے وہاں سے سراغ نکال کے تو پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کیا کیا کہ جگہ جگہ پہ جو اپنے ناکے تھے ادھر سے یہ جو سکول وینز ہیں ان کو بھی دیکھنا شروع کیا، جو سواریوں والی ویگنیں ہیں ان کو بھی دیکھنا شروع کیا، جو کوسٹرز ہیں ان کو بھی چیک کرنا شروع کیا، یعنی ایسے ایسے انہوں نے رستے نکالے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، وہ ڈبل روٹی لے کے جا رہی ہے اور اس پہ کسی کمپنی کا لوگو بھی لگا ہوا ہے اور وہ بند ہے لوہے کی شیٹ کے ساتھ، تو اب اس کے بارے میں تو نہیں شک جاتا نا، تو اس کے اندر بھی لے کے آ رہے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گاڑیاں جو پیٹرول سپلائی کرتی ہیں، ڈیزل سپلائی کرتی ہیں، مختلف جو بڑی بڑی کمپنیوں کے جو جنریٹرز ہیں اس کے لیے وہ ایک علیحدہ ٹینک لیتے ہیں۔ یہ ٹینک کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہم چھت کے اوپر ایک جو پانی والا ٹینک رکھتے ہیں، وہ ایک پلاسٹک کی باڈی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد ایک لوہے کے پائپوں کا ایک جال ہوتا ہے، اس کے اندر وہ فکس ہوتی ہے اور وہ پک اپ میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں ڈیزل جو ہے وہ کیری کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں تو یہ تاثر ہوتا ہے نا کہ یہ اس میں ڈیزل جا رہا ہے، تو ایسے ہی ایک گاڑی پکڑی گئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا باقاعدہ نام کہ یہ فلانے فلنگ سٹیشن کی ہے، اور اس کے اندر جو پیچھے ٹینکی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر دودھ تھا۔ یعنی ایسے چور رستے، ایسے انہوں نے توڑ نکالنے شروع کیے، لیکن اگر ان کا ذہن تیز تھا تو ادھر سے پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی کام نہیں تھی، تو پھر اس کو پکڑا جان لگ پڑا۔ اور پھر اس میں جب یہ والی سٹیج آئی کہ نہیں، اب انہوں نے اس کا والیوم چھوٹا کر دیا ہے، اس کو چھوٹے ڈبوں میں اور سیٹوں کے نیچے گھسا کے اور وہاں سے لے کے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں سے لا کے مختلف رہائشی علاقوں میں لے جا رہے ہیں، اور وہاں سے کینز بھر کے لوڈر رکشے پہ ڈال کے یا موٹر سائیکل پہ لے کے تو گھروں میں سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، تو وہ جو ہے اس کی ایک جو آؤٹ لیٹ سمجھ لیں آپ، وہ یہ ہے جو دھرم پورے میں پکڑی گئی ہے۔ تو اب دھرم پورے میں جب یہ پہنچے ہیں تو یہاں پر بھی وہی مٹیریل آ رہا تھا، یعنی گاڑا مواد آ گیا، یہاں پہ لا کے اس کا والیوم بڑھایا گیا، اس کو یہاں پہ رکھ کے تو اس کو ٹھنڈا کر کے اور یہاں سے پھر وہ مختلف گھروں میں سپلائی ہو رہا ہے، مختلف دکانوں پہ سپلائی ہو رہا ہے، تو یہ کام ہو رہا تھا۔ اور یہ وہ والا دودھ تھا جو آپ کو میں نے بتایا، جعلی دودھ۔ اچھا، اب صرف یہاں پہ نہیں پکڑا، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جگہ جگہ پہ یہ پکڑا ہے، بہایا ہے، آپ کو یہاں پہ جگہ جگہ پہ دودھ کے دریا بہا دیے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے، جو کہ دودھ ہے ہی نہیں، یہ تو ایک دودھ نما محلول ہے، سفید محلول ہے جس کو بہایا جا رہا ہے یہاں سے۔ اب یہ تو پکڑا گیا، لیکن یہ دیگ کا ایک دانہ کہہ لیں، اب اس کو پوری دیگ کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یہ تب پکڑ سکتے ہیں کہ اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ میں اور آپ، ہم بھی ساتھ مل جائیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں، انفارمیشن شیئر کریں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں، تو ہی ہم اس جال سازی کی لعنت پر قابو پا سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد محلوں میں نظر رکھنی ہے کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر ایک رہائشی علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی ایسی گاڑی آ رہی ہے، وہاں پہ جو دودھ والی گاڑی نہیں ہے، ٹینکر نہیں ہے، وہ پک اپ ہے، وہ کوئی سواریوں والی ویگن ہے، کوئی ایسی، اور اس میں سے دودھ کے ڈرمیاں اتار رہے ہیں، اس میں سے ایسے ڈبے، ایسے کین نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد اس گھر میں دودھ بھی تیار ہوتا ہے اور سپلائی کے لیے ایسی گاڑی آتی ہے، تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے 1122 ہے نا ریسکیو کی، تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن ہے 1124،
آپ نے 1124 پہ اطلاع کر دینی ہے کہ جی ہماری لوکیشن یہ ہے، ایڈریس یہ ہے، یہاں پہ ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں یہ دودھ والا بندہ کام کرتا ہے، اس کو ذرا چیک کر لیں۔ آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن آپ خاموشی سے اپنا فرض ادا کر جائیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ادھر آئے گی، اس کو چیک کرے گی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ نظر رکھنی ہے، آپ نے نظر رکھنی ہے کہ آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک حویلی ہے، ایک گھر ہے جہاں پہ رات کے ٹائم ایک ٹینکر آتا ہے اور دودھ وہاں سے لے کے چلا جاتا ہے، جبکہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس تو بھینس ہی نہیں ہے، لیکن یہ دودھ اتنا زیادہ یہاں سے کیسے بن کے جاتا ہے؟ بے ظاہر ہے وہ دودھ بن تو کسی جگہ پہ ہی رہا ہے نا۔ تو آپ نے نظر رکھنی ہے، آپ نے اس کی اطلاع بھی 1124 پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو دے دینی ہے، تاکہ وہاں پہ اس کو بھی چیک کیا جا سکے۔ یا آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ویگن پہ سفر کر رہے ہیں اور اسی میں ہی ایسی ڈرمیاں رکھی گئی ہیں، تو آپ رستے میں چلتے چلتے 1124 پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو اس کی اطلاع کر دیں کہ بس نمبر فلانی ہے یا ویگن نمبر فلاں ہے اور یہ جا رہی ہے، اس کو ذرا رستے میں نا اس روٹ پہ آ رہی ہے، اتنے بجے تک پہنچے گی، تو اس کو ذرا چیک کر لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک ایسی چیز جا رہی ہے، آپ کی نظر پڑ گئی ہے، تو آپ اس کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایسے کر کے جب آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو یقین کریں کہ آپ اپنا حق بھی تبھی مانگ سکتے ہیں جب آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہوں۔ تو آپ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں، پنجاب فوڈ اتھارٹی پہ اعتماد رکھیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اور بہت فرض شناسی سے اپنا کام کر رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو آپ اس طرح بچ سکتے ہیں اطلاع دے کے، کہ ظاہر ہے پھر یہ وہ کم ہوتی جائے گی اس کی ریشو، اور آپ کو خالص دودھ کی فراہمی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا سیمپل لینا ہے، جہاں سے آپ دودھ لیتے ہیں، جو دودھ آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس میں سے کوئی 1 کپ دودھ جو ہے کسی پانی والی چھوٹی بوتل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں، کچا دودھ رکھیں اور نزدیکی کسی بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں چل جائیں، یا ان کی جو گاڑیاں کھڑی ہیں ادھر چلے جائیں، وہاں پہ موبائل لیبز ہیں ان کی جگہ جگہ پہ، لاہور میں تو مختلف جگہوں پہ ہر انٹری پوائنٹ پہ ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو وہاں پہ چلے جائیں، آپ وہاں جا کے اپنے اس دودھ کو چیک کروا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں جو دودھ آ رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ والا دودھ جس میں کوئی ملاوٹ ہے، تو جس میں کوئی کیمیکل ڈال دیا، تو وہ والا دودھ تو پھٹے گا ہی نہیں نا۔ یعنی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر وہ دودھ پھٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ تھا کم از کم، اور اگر اس سے دہی جم جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ دودھ تھا، وہ اس میں انہوں نے فارمولین نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ فارمولین وہ زہر ہوتا ہے جو لاشوں کو انود کرنے کا کام آتا ہے، تو وہ اس کی بیکٹیریا ختم کر دے گا، مار دے گا، اس وجہ سے دودھ پھٹے گا نہیں۔ اگر تو وہ دودھ پھٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم دودھ تو تھا، اس میں پانی ہو سکتا ہے، اس میں پاؤڈر کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ دودھ تو تھا۔ اب آ جائیں یہ جو جعلی دودھ ہے، سنتھیٹک دودھ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری بہنیں اس کو زیادہ اچھا جج کر سکتی ہیں۔ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا کڑے ہوئے دودھ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ جو ایک مخصوص برانڈ کا گھی ہے، اس کی وجہ سے اس کا فلیور جو ہے تھوڑا کڑے ہوئے دودھ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ جو ہے وہ نیلاہٹ مائل کی بجائے لالی مائل ہوتا ہے، جیسے کڑے ہوئے دودھ کا رنگ تھوڑا سا ذرا براؤنش سا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس میں سے وہ اس کا ٹیسٹ آئے گا، اس میں ہلکی ہلکی سی مٹھاس بھی وہ آئے گی، اس کا فلیور آپ کو ویسا آئے گا۔ اور ایک مخصوص برانڈ کا ایک جو دودھ ہے ڈبے والا، اس سے اس کا فلیور بھی ملتا ہے، میں اس کا نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہتا، تو اس سے اس کا فلیور بھی اس کا ملتا ہے، ذائقہ بھی ملتا ہے۔ پھر یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ اس کو زیادہ آسانی سے پہچان سکتی ہیں ٹیسٹ کر کے۔ اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ جب پھٹے گا نا دودھ، کیونکہ یہ جو جعلی دودھ ہے اس میں تھوڑا سا اصل دودھ بھی ملا دیتے ہیں تاکہ بالکل وہ نہ ہو، تو اب یہ جب پھٹے گا نا
پہلے آپ دیکھیں کہ جو دودھ پھٹتا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی پھٹکڑیاں بن جاتی تھی، لیکن جو یہ پھٹے گا یہ اس میں چھوٹی پھٹکڑیاں نہیں بنیں گی، یہ اس میں ایک بڑا سا روڑا سا پھٹ کے علیحدہ ہو جائے گا، وہ ایسے دو حصوں میں جیسے دودھ تقسیم ہو جاتا ہے، یہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو وہاں سے بھی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، اور باقی پنجاب فوڈ اتھارٹی والا ٹیسٹ تو ہے ہی، تو اس سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔